يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حلیۃ طالب العلم یعنی ایک طالب علم کا زیور، ہم اس کتاب کو ڈسکس کر رہے ہیں اور آج ہمارا انشاءاللہ اس پر 11 سیشن ہے. اور لاسٹ ٹائم ہم نے جس ٹاپک پہ ڈسکشن کی تھی وہ علم الکلام یعنی اسپیچ یا سائنس آف اسپیچ جس کو ہم کہتے ہیں، اس پہ ہم نے ڈسکشن کی تھی. اس کے بارے میں کلاسیکل اسکالرس کی اوپینینس کو ہم نے ڈسکس کیا اور مصنف رحمہ اللہ نے جو تنبیہ فرمائی، جو وارننگ دی اور خاص طور پہ ریمائنڈر ہمیں دیا ہم سب کو، یہ اسٹوڈنٹس آف نالج کو، کہ جب آپ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو اپنے آپ کو علم الکلام اور اسی طریقے سے مرا اور جدال سے بچائیے. علم الکلام کے بارے میں وارننگ دینے کے بعد اور ریمائنڈ کروانے کے بعد مصنف رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَهَؤُلَاءِ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمُتَّبِعُونَ آثَارَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اہل السنت والجماعت ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل دیتے ہیں. المتبعون آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی پیروی کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے رستے پہ چلتے ہیں. وہم کما قال شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا وَأَهْلُ السُّنَّةِ نَقَاوَةُ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ خَيْرُ النَّاسِ. امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ اہل سنت نقاوت المسلمین، مسلمانوں کے خواص ہیں، یعنی مسلمانوں کا اسپیشل گروپ ہے جو ان کا نچوڑ ہے، ان کا خلاصہ ہے، جو کہ مسلمانوں کے گروپس میں سے سب سے بہترین گروپ ہے. وَهُمْ خَيْرُ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ سب سے بہترین ہے. اب اہل سنت والجماعت آج کے جو ٹاپک ہے ہم یہ ڈسکس کریں گے، اور مختصر سے انشاءاللہ سیشن میں آج ہم ڈسکشن یہ کریں گے کہ اہل سنت والجماعت ہیں کون لوگ، ان کی ڈیفینیشن، یعنی اس ٹرم کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور علماء نے ان کے بارے میں یعنی ان کی کیونکہ ہم یہ ٹرم بہت کامنلی سنتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے، اور اہل سنت یہ ٹرم ہم بہت زیادہ سنتے ہیں. تو آج انشاءاللہ العزیز ہم اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے، اس کو ڈسکس کریں گے. مصنف رحمہ اللہ یعنی شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اہل سنت والجماعت کون ہے، وہ انہوں نے اسی کانٹیکس میں بتایا دیا ہمیں. ان کے بقول اہل سنت وہ ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، ان کے رستے پہ چلتے ہیں، صحابہ کے رستے میں چلتے ہیں، عبادات میں، معاملات میں، اور اسی طریقے سے اپنے عقائد اور نظریات، یعنی اپنی آئیڈیالوجی، اپنی ورشپنگ، یہ دنیاوی جو ڈیلنگز ہیں ان سب کے اندر وہ کس کو فالو کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور اس طریقے سے جو بعد میں بڑے بڑے ائمہ ان کو فالو کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی کے اندر سنت کو اپناتے ہیں، یعنی سنت کے ساتھ متمسک ہیں، سنت کو ایڈہیر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، سنت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. اور ساتھ وہ فرماتے ہیں بقول ان کے، یعنی ان کے اگر آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں جو اب تک ہم نے ڈسکشن کی ہے، اپنے آپ کو بدعتوں سے محفوظ رکھتے ہیں، بدعات اور خرافات سے، اور علم الکلام اور بحث و مباحثے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. تو ان کے مطابق ڈیفینیشن اہل سنت والجماعت کی وہ یہ ہے کہ جو عبادات، معاملات اور عقائد میں اللہ کے رسول اور صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں، سنتوں کو اپنانے والے ہیں، بحث و مباحثہ سے بچنے والے ہیں، علم الکلام سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اور اسی طریقے سے اوور آل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو بہت زیادہ اہمیت دینے والے ہیں. یہ ان کی ڈیفینیشن. تو آئیے اس میں ہم مزید ڈسکس کر لیتے ہیں، مزید علماء کے اوپینینز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور مزید ڈیفینیشنز کو واضح کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں اس کے بارے میں کلیئرٹی ہو جائے کہ اہل سنت کون ہے اور ان کی کیریکٹرسٹکس کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. اہل سنت والجماعت جو ہے، یہ لفظ اہل السنہ والجماعہ، یہ ٹرم بذات خود دو ٹرمز کا کمپاؤنڈ ہے، یعنی یہ دو ٹرمز کا مرکب ہے، یعنی دو ٹرمز سے مل کے یہ لفظ، یہ اصطلاح بنتی ہے.
سب سے پہلے اہل سنت ہے، پھر جماعت ہے. اب دونوں کو میں الگ الگ ڈیفائن کرتا ہوں. اہل سنت سے مراد کیا ہے؟ سنت کا مطلب جو ہے، اہل سنت کا مطلب ہے سنت والے، یا سنت کے رستے پہ چلنے والے، یا سنت کو اپنانے والے. سنت سے مراد کیا ہے؟ سنت سے مراد جنرلی ایک طریقہ یا ایک رستے کو لیا جاتا ہے. یعنی کسی بھی رستے پر چلنے والا، کوئی بھی ایسا رستہ جس کی پیروی کی جائے یا جس کو فالو کیا جائے، جس پہ لوگ چلیں، اس کو سنت کہتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعده كتب له مثل اجر ما عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء ولا ينقص من اجورهم شيء. کہ جس بندے نے اسلام میں ایک ایسا اچھا طریقہ انٹروڈیوس کروایا، فعمل بها، اور اس پر بات پہ عمل کیا گیا، کتب له مثل اجر من عمل بها، اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس کے کرنے والے کا. ولا ينقص من اجورهم شيئا، اور اس کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. یعنی کہنے کا مطلب ہے اگر ایک بندہ کسی دوسرے کو رہنمائی کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے کسی اچھے کام کی طرف، یا کوئی نیا انیشیٹو لیتا ہے بہت اچھے کام کا، کھانا کھلانے کا یا صدقہ دینے کا یا خیرات یا پھر لوگوں کی مدد کرنے کا، کوئی کام شروع کرتا ہے، انٹروڈیوس کرواتا ہے، ایک سلسلہ سٹارٹ کرتا ہے، اب بعد میں لوگ اس کو جب فالو کرتے ہیں، جب اس کو شیئر کرتے ہیں، تو اس کی کیا ہوتا ہے، وہ جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کا ثواب بھی جو انٹروڈیوس کروانے والا ہوتا ہے اس کو ملتا ہے، اور ان میں کوئی کمی نہیں آتی. یعنی یہ نہیں ہے کہ کرنے والے کا ثواب تو زیادہ ہے، انٹروڈیوس کرنے والے کا کم ہے، برابر ہے حدیث کے مطابق. مثال کے طور پہ کوئی بندہ ایک نیا ایپ بنا لیتا ہے دعاؤں کا یا اذکار کا. اب وہ جتنے لوگ اس ایپ کو یوز کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اس سے بینیفٹ اٹھائیں گے، تو کیا ہوگا، اس کا ثواب ایپ بنانے والے کو بھی ملتا رہے گا اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت کسی ایسے طریقے کو کہتے ہیں جس کو فالو کیا جائے، جس کی پیروی کی جائے. یہ تو ہوگی اس کی لٹرل ڈیفینیشن. یعنی لٹرلی سنت کہتے ہیں کسی ایسے رستے یا طریقے کو جس کو فالو کیا جائے. اب ٹرمینولوجیکلی یا لٹرلی اس کا میننگ کیا ہے؟ سنت کا جو لٹرلی میننگ ہے، ویسے تو اسلامک سائنسز کے مختلف ڈسپلنز میں یہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ فقہ، اگر آپ نے اس کے ڈسپلن یا اس کے سبجیکٹ یا اس کی سائنس کو آپ پڑھیں تو سنت عام طور پہ واجب کے بعد جو ایکٹ ہوتا ہے، یعنی واجب سے ہلکے درجے کا جو عمل ہوتا ہے، اس کو ہم سنت کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں یہ عمل فرض ہے، یہ واجب ہے، یعنی اس کی یہ اوبلیگیٹری ہے. اور سنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہمیت رکھتا ہے، پسندیدہ ہے، لیکن بہرحال یہ اوبلیگیشن نہیں ہے، فرض نہیں ہے. اس کے لیے لفظ عربی زبان میں یہ ٹرم اسلامک سائنسز میں مستحب بھی استعمال ہوتی ہے، مندوب بھی استعمال ہوتی ہے. تو سنت کہتے ہیں یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے فقہ کے اندر. اسی طریقے سے لفظ سنت جو ہے وہ بدعت کے معنی میں بھی استعمال ہو، بدعت کے بالمقابل یا اپوزٹ بھی استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو سنت کیا بدعت کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے سنت جو ہے وہ عقیدے کی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کئی علماء نے، ہمارے کلاسیکل سکالرز نے کئی عقیدے کی کتابیں لکھی ہیں، اور ان کتابوں کا نام جو ہے وہ سنہ رکھا ہے. مثال کے طور پہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے السنہ، یا پھر اصول السنہ، ان کا معروف رسالہ موجود ہے. اسی طریقے سے امام بربہاری کی کتاب ہے السنہ. اسی طریقے سے امام بغوی اور امام خلال کی کتاب السنہ کے نام سے ہے. تو یہ ساری عقیدے کی کتاب ہے، مسلمانوں کے عقائد ان کے اندر منشن کیے گئے ہیں. تو نظریات اور آئیڈیالوجی، مسلمانوں کی فکر جو ہے اس میں پریزنٹ کی گئی ہے، تو اس کا نام انہوں نے السنہ رکھا. تو عقیدے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ امام ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ يَخُصُّ السُّنَّةَ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْاِعْتِقَادِ لِأَنَّهَا أَصْلُ الدِّينِ وَالْمُخَالِفُ فِيهَا عَلَى خَطْرٍ عَظِيمٍ. وہ فرماتے ہیں کہ بہت سے کلاسیکل سکالرز، یعنی متأخرین، بعد کے آنے والے سکالرز، کلاسیکل نہیں، بعد کے آنے والے جو سکالرز ہیں، انہوں نے سنت کو اعتقاد یعنی اپنے عقائد کے ساتھ اس لفظ کو خاص کیا ہے. یعنی جب بھی وہ سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں عام طور پہ اپنی کتابوں کے اندر،
تو اکثر اوقات کیا کرتے ہیں وہ اس سے مراد عقیدہ لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ دین کی بنیاد ہوتی ہے. تو بہرحال اس سے پتہ چلا کہ کئی یہ عقیدے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اہل سنت کا یہ ٹرم یوز کرتے ہیں اہل سنت کی، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد ہم کون سا معنی لے رہے ہوتے ہیں؟ تو اس بارے میں صحیح جو چیز جو ہم بڑی ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم اہل سنت کہتے ہیں تو ہم اس کو اہل بدعت کے مخالف استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اہل سنت سے مراد یہ ہے وہ لوگ جو کہ سنت پر عمل کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو بدعات اور خرافات یا ڈیویشنز یا انوویشن سے بچانے والے ہیں. جیسا کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی عنہ نے صحیح مسلم میں یہ ان کا قول موجود ہے، مقدمہ صحیح مسلم میں ان کا یہ قول اور سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد، کہ عام طور پہ یہ کیونکہ امام ابن سیرین تابعی ہیں اور بہت اوائل دور کے ہیں اور مسلمانوں کے ان وقتوں کے ہیں جب ابھی فتنے نئے شروع ہوئے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں یا پھر شروع کے دور میں اسناد یعنی سند جو تھی، جو چینز آف نریشنز ہیں، ان کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا تھا، سوال کیا جاتا تھا. مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہتا تھا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، تو یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ اچھا بتاؤ کہ تم نے یہ بات کس سے سنی ہے. چینز آف نریشن کہ تمہیں کس نے بتائی، پھر اس سے کس نے بتائی. یہ چینز آف نریشن ہوتی ہیں جو حدیث کو نریٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث ریلائبل اوتھینٹک ہے کہ نہیں. تو کہتے ہیں شروع میں ہمیں لوگوں پر اعتماد تھا، لوگوں پر کانفیڈنس تھا، لوگوں کی عدالت اور ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر ہمیں کانفیڈنس تھا کہ لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، لوگ غلط بیانی نہیں کریں گے. عام طور پہ چینز آف نریشن کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا تھا. لیکن کہتے ہیں فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واضح ہو گیا اور فتنے پھیل گئے، قالوا سموا لنا رجالکم، تو پھر ہمارے جو اسلاف علماء تھے وہ کہتے تھے اپنے رجال یعنی اپنے چینز آف نریٹرز جو ہیں ان کے بارے میں بتاؤ، کس سے تم نے بات سنی. فَيَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثَهُمْ وَيَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثَهُمْ. تو ہوتا کیا تھا کہ اہل سنت سے تو حدیث لے لی جاتی تھی اور اہل بدعت سے حدیث نہیں لی جاتی تھی. تو جب وہ پوچھتے تھے کہ بتاؤ تم نے یہ بات کس سے سنی، بتاتے فلاں شخص سے سنی، تو اگر وہ بندہ اہل سنت میں سے ہوتا یعنی سنت کی پیروی کرنے والا ہوتا تو ان سے وہ حدیث لے لی جاتی. لیکن اب اگر وہ اہل بدعت میں سے ہوتا یعنی بدعات اور خرافات میں پڑنے والا ہوتا، فتنوں میں پڑا ہوتا یا فتنوں کا شکار ہوتا، تو پھر اس سے وہ حدیث نہیں لی جاتی. تو اس سے پتہ چلا کہ اہل سنت کو عام طور پہ اہل بدعت کے مخالف استعمال کیا جاتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اہل سنت تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ صحابہ ہیں یا وہ تابعین ہیں یا وہ بڑے ائمہ ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والے، سنت کی پیروی کرنے والے اور بدعات سے اپنے آپ کو بچانے والے. تو یہ تو ہوگی اہل سنت کی وضاحت. اب آتے ہیں جماعت کا مطلب کیا ہے. جماعت کا اردو میں تو ویسے مطلب اکٹھا ہونا، کسی چیز پہ اکٹھا ہو جانا، کوئی گیدرنگ انگلش میں اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں ورڈ، یہ گروپ آف پیپل. جماعت کا لٹرل میننگ تو یہ ہوا، لیکن لٹرلی میننگ جب ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت یعنی اہل السنت والجماعہ، تو جماعت سے مراد کیا ہے؟ جماعت اصطلاحی طور پہ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال موجود ہیں. تو میں آپ کو جو بڑے آسان اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اوپینین ہے جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام اوپینینز کو یعنی کور کر جاتا ہے اور وہ کسی بھی اوپینین کے مخالف نہیں ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے جماعت سے مراد اہل سنت یا کبار علماء، یعنی اہل سنت کے بعد یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین جن کو ہم اسلاف کہتے ہیں، اور اسلاف کے بعد بڑے بڑے ائمہ جیسے کہ امام مالک ہو گئے، امام شافعی ہو گئے، امام احمد بن حنبل ہو گئے، لیث بن سعد ہو گئے، اوزاعی ہو گئے، سفیان ثوری ہو گئے، امام بخاری، امام مسلم، بڑے بڑے ائمہ جو ہمارے ہیں، وہ ایسے ائمہ کی جماعت اور گروپ جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی، ان کو ہم جماعت کہتے ہیں کیونکہ وہ حق پر اکٹھے ہو گئے، انہوں نے سنت پر اکٹھے ہو گئے، اسی لیے ان کو ہم جماعت کہتے ہیں. دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، یعنی اسلاف، جماعت سے مراد اسلاف ہمارے یعنی صحابہ، تابعین اور اتباع التابعین، اس کے بعد ہمارے بڑے بڑے امامز، ہمارے ائمہ، ان کی وہ والی جماعت جو کہ سنت پر اکٹھی ہو گئی، کیونکہ امام تو بڑے بڑے آئے اور کئی بدعتیوں کے بھی امام رہے،
تو صرف امام بات نہیں کر رہے ہیں، ہم وہ والے ائمہ کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے سنت کے رستے کی پیروی کی اور وہ سنت یا حق کے اوپر اکٹھے ہو گئے۔ اس کی دلیل کیا ہے اس ڈیفینیشن کی؟ یہ امام لالکائی جو ہیں ان کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ، اس میں وہ امام سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، اور اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے صحیح بھی قرار دیا یا حسن قرار دیا ہے۔ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ الجماعۃ ما وافق الحق ولو كنت وحدک۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جماعت سے مراد وہ بندہ ہے یا وہ لوگ ہیں جو حق پر اکٹھے ہو جائیں، اگرچہ ایک ہی بندہ ہو، اگر ایک بھی بندہ ہو جائے ہم کہیں گے یہ بندہ جماعت ہے، یہ پورا اپنے آپ میں ایک جماعت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ امت کا استعمال، حالانکہ امت کہتے ہیں پوری ایک امت کو جس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جنریشنز ہوتی ہیں، فرمایا ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم علیہ السلام بذات خود ایک امت تھے، یعنی ان کا کردار اور ان کی پرسنالٹی اتنی بڑی اور ڈائنامک تھی، عظیم تھی کہ he was covering the whole of the nation itself۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ جماعت سے مراد یہ ہے وہ لوگ جو کہ حق پر اکٹھے ہوں، اور جب ہم اہل سنت کا ٹرم استعمال کرتے ہیں تو اہل سنت سے مراد بڑے بڑے صحابہ، اسلاف، کبار تابعین، اتباع التابعین، علماء جو کہ حق پر اکٹھے ہو گئے۔ تو جب ہم ان دونوں کو ملا کے استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ ڈیفینیشن پتہ چلتی ہے۔ تو اہل سنت سے مراد ہمارے اسلاف ہو گئے، ہمارے امامز ہو گئے، ہمارے بڑے بڑے اسکالرز ہو گئے، اور جماعت سے مراد وہ والی جماعت ان میں سے خاص طور پہ جو کہ سنت کی پیروی کرنے والی تھی اور صحیح رستے پہ چلنے والی تھی۔ تو یہ ہو گیا اہل سنت والجماعت۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت میں لوگ شامل کون کون ہیں؟ مطلب یہ تو جنرل ہم نے بات کر لی نا، اہل سنت کے اندر ہر وہ بندہ آ گیا۔ اب اس کو ذرا مزید بریک ڈاؤن کرتے ہیں، ذرا مزید انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں عام طور پہ جب اہل سنت کی ٹرم استعمال ہوتی ہے تو وہ دو اعتبار سے، ٹو ایسپیکٹس سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ ایک تو ہم اس ایسپیکٹ سے یوز کرتے ہیں، اہل سنت کی جو ٹرم ہے وہ ہم شیعہ کے مخالف استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت عام طور پہ پولیٹیکلی، خاص طور پہ اگر اسلام کے پولیٹیکل سیناریو کو ہم ڈسکس کریں یا پولیٹیکل ایسپیکٹ سے دیکھیں تو یہ ٹرم اہل سنت عام طور پہ شیعہ جو تھے ان کے مخالف یہ ٹرم استعمال ہوئی، جیسے کہ، اور اس کے اندر پھر تمام مسلمانوں کے گروپ آ جاتے ہیں جو شیعہ نہیں، جو کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت کو قبول کرنے والے اور اس کو ماننے والے۔ تو عام طور پہ اہل سنت اس ایسپیکٹ سے وہ لوگ ہیں، تمام گروپس ہیں جو کہ شیعہ نہیں ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا آپ سنی ہو یا شیعہ ہو، ہمارے ہاں بھی پاکستان کے اندر یہ انڈو پاک میں ہم یہ عام طور پہ جب کہتے ہیں سنی، سو سنی کے اندر تمام جو ہے وہ دیوبندی، اہل حدیث اور اس طرح کے سکولز آف تھاٹ آ جاتے ہیں، لیکن شیعہ اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ تو ہم سنی اور شیعہ سے مراد یہ لیتے ہیں کہ پورے گروپنگ، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی معنی میں اہل سنت جو ہے اس سے مراد عام طور پہ ہم اس ایسپیکٹ سے جب دیکھیں تو وہ لوگ جو شیعہ نہیں ہیں، جو ان کا تعلق جو ہے شیعت کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ شیعت ایک الگ سٹریم لائن ہو جاتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ منہاج السنہ ان کی کتاب بڑی معروف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سنت سے مراد من اثبت خلافت الخلفاء الثلاثہ، ہر وہ بندہ جو کہ پہلے تین خلفاء سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، یہ تین خلفاء، پھر حضرت علی کے بعد کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہو گیا، حضرت حسن بھی آئے، تو یہ آگے اختلافات چونکہ بڑھ گئے، تو عام طور پہ پہلے تین خلفاء کی خلافت کو ماننے والا، اس کو ثابت کرنے والا جو بھی وہ مانتا ہے، فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ الطَّوَائِفِ إِلَّا الرَّافِضَةِ، تو اس طرح اس ڈیفینیشن، اس ایسپیکٹ سے دیکھیں تو اس پہ مسلمانوں کے تمام گروپس آ جاتے ہیں سوائے روافض کے۔ رافضہ وہ ہیں جو شیعوں میں، آگے شیعہ کے اندر بھی کئی سکولز آف تھاٹ ہیں، تو وہ والے شیعہ خاص طور پہ جو کہ ان کی خلافت کو ظلم اور جبر سمجھتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو کی خلافت کو، اور وہ سمجھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے شیعہ بھی ہیں جو کہ ان کی خلافت کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو پہلا نمبر تھا، ان کو پہلے آنا چاہیے تھا، ان کو بعد میں آنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ ان کا ڈسکشن ہے، مزید ان کے سکولز آف تھاٹ اس بارے میں مختلف آراء موجود ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے اس ایسپیکٹ سے اگر آپ دیکھیں تو سنت سے، اہل السنت سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان اور سیدنا عمر جو ہیں ان کی خلافت کو ماننے والے اور اس کو قبول کرنے والے، اس ایسپیکٹ سے۔
ایک تو ایسپیکٹ یہ ہو گیا. دوسرا ایسپیکٹ جو سنت سے مراد اہل سنت جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹپیکلی صرف سنت کی پیروی کرنے والے ہیں. وہی جیسے میں نے پہلے ڈیفینیشن بیان کی, وہ لوگ جو سنت سے اپنے آپ کو سنت کے ساتھ متمسک ہیں, سنت کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اور بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اور وہ اہل سنت کے جو بنیادی عقائد ہیں, بڑے بڑے عقائد ہیں, ان کو ماننے والے. اور بڑے بڑے عقائد آ کے میں آپ کو ان کی ڈسکشن بتاتا ہوں کون کون سے عقائد ہیں. وہ چند عقائد ہیں جو پرائمریلی اہل سنت کے جو بنیادی عقائد ہیں, جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں, ان کو ماننے والے ہیں. بنیادی طور پہ, عمومی طور پہ ان میں کوئی انوویشن نہیں لے کے آتے, یا اس کے بارے میں کوئی کسی ڈیویشن کا شکار نہیں ہے, گمراہی کا شکار نہیں ہے. اس سے مراد وہ ہے. تو اس ایسپیکٹ سے اگر آپ دیکھیں تو اس ایسپیکٹ سے پھر اشاعرہ, ماتریدیہ, معتزلہ وغیرہ یہ اہل سنت سے پھر خارج ہو جاتے ہیں اس ایسپیکٹ سے اگر آپ دیکھیں, کیونکہ اس کے اندر پھر ٹپیکلی صرف وہ امامز اور وہ اسکالرز آتے ہیں جو کہ اپنے عقیدے کے اندر خاص طور پہ اہل سنت والجماعت کے خالصتاً, اور اس کے لیے ٹرم جو ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اہل السنہ محضہ کا ٹرم استعمال, محض کا مطلب ہے اسپیسیفکلی اہل سنت, وہ ٹرم استعمال کی. تو اس میں پھر اشاعرہ, ماتریدیہ یا اس طریقے سے معتزلائٹس جن کو ہم کہتے ہیں, دیگر جو اسکولز آف تھاٹ آئے بعد میں عقیدے کے اندر, جنہوں نے اسکولز آف تھاٹ مختلف تھے, وہ انہوں نے متکلمین, خاص طور پہ متکلمین جو ہم نے علم الکلام کی بات کی, وہ جو یہ فلاسفرز جو تھے مسلمانوں کے, تو وہ اس میں سے پھر ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں. تو ٹپیکل اہل السنہ وہ ہیں جو کہ خاص طور پہ ان چیزوں کو بیان کرنے والے ہیں. جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں انہم اہل الحدیث والاثر, یہ وہ لوگ ہیں جو اہل الحدیث ہیں. اہل الحدیث سے مراد ایک تو ہمارے یہاں اسکول آف تھاٹ اہل الحدیث, ایک اہل الحدیث سے مراد محدثین ہے, خاص طور پہ کلاسیکل اسکالر, محدثین کی چین. کیونکہ عام طور پہ محدثین اگر آپ دیکھیں اسلامک ٹریڈیشن میں تو محدثین کا عام طور پہ عقیدہ اور نظریہ آلموسٹ سیم رہا ہے. محدثین کو ہم اہل الحدیث کے ائمہ کہتے ہیں. امام بخاری ہو گئے, امام مسلم ہو گئے, ترمذی ہو گئے, ابن ماجہ ہو گئے, بڑے بڑے ائمہ. اس طریقے سے امام ابن شہاب زہری ہو گئے, امام مالک ہو گئے, امام احمد بن حنبل, یہ سارے محدثین تھے, ان کو محدثین فقہا بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں خاص طور پہ اہل الحدیث والاثر. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جب ہم اہل سنت کو اس ایسپیکٹ سے بات کریں کہ جس میں صرف وہ لوگ ہوں جن میں کسی بھی قسم کی بدعت نہ ہو, تو پھر اس میں اہل الحدیث اور اثر آتے ہیں. اور اہل السنہ المحضہ, محض اہل سنت, فلا يدخل فیہم الا من اثبت الصفات اللہ تعالی, تو اس میں پھر صرف وہی لوگ آتے ہیں جو اللہ کی صفات کو ماننے والے ہیں, بغیر کسی تعطیل کے, بغیر کسی تکییف کے, یہ کیا ہے تشبیہ وغیرہ کے, کسی قسم کی انٹرپریٹیشن کے, یعنی کسی بھی قسم کے, یعنی اس میں کسی قسم کی انٹرپریٹیشن نہیں کرتے, بلکہ ایگزیکٹلی جس طرح اللہ کی صفات کو ماننا چاہیے ویسے مانتے ہیں. اب یہ پوری ایک ڈسکشن ہے الگ, انشاءاللہ کسی ہم جب عقیدے کی کوئی بحث کریں گے, ڈسکشن کریں گے, کوئی کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں ہم یہ ڈسکس کر لیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے. تو بہرحال وہ اللہ کی صفات کو مانتے ہیں بغیر کسی تعویل کے, تعطیل کے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان القرآن غیر مخلوق, قرآن مجید مخلوق نہیں ہے, یعنی خلق قرآن کے مسئلے کے اندر ان کا عقیدہ وہ ہے. اسی طریقے سے وَإِنَّ اللَّهَ يُرَى فِي الْآخِرَةِ, اور خاص طور پہ وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو انسان جو مسلمان ہے, جو اپنے قریبی بندے, وہ دیکھیں گے. وَأَثْبَتَ الْقَدْرَ, اور تقدیر پر ایمان لانے والے ہیں. اور وغیر ذلك من الاصول المعروفہ عند اہل الحدیث والسنہ, اور خاص طور پہ اس کے علاوہ جو دیگر اہل سنت والجماعت کے جو پرنسپلز ہیں, فنڈامنٹل عقائد ہیں, ان کو جو ماننے والا ہے اور ان پر عقیدہ ویسا رکھنے والا ہے, اس میں پھر وہ لوگ آتے ہیں. اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں. امام, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے, اور اسی طریقے سے امام البغوی کی کتاب ہے, اسی طریقے سے امام بربہاری کی کتاب ہے, امام خلال کی کتاب ہے, لالکائی کی کتاب ہے. مطلب یہ بڑے بڑے اسکالرز ہیں, انہوں نے یہی کوشش کی کہ وہ فنڈامنٹل پرنسپلز ہم لکھ لیں یا لوگوں کے سامنے لے آئیں کہ جن کو ماننے والا ہم کہیں گے یہ اسپیسیفکلی اہل سنت ہے. یہ بنیادی ہمارے عقائد ہیں, کیونکہ دیکھیں کچھ عقائد اور نظریات ہوتے ہیں جو بنیادی ہوتے ہیں, جو فنڈامنٹل ہوتے ہیں, اور کچھ طرح سیکنڈری ہوتے ہیں جس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے. تو جو لوگ بنیادی عقائد میں اہل سنت والجماعت کو ماننے والے ہیں, ان کو فالو کرنے والے ہیں, اور باقی جو ڈیٹیلڈ ایسپیکٹس ہیں, یہ جو ضمنی جس کو ہم کہتے ہیں یا سیکنڈری قسم کے عقائد یا نظریات ہیں, ان کے بارے میں بے شک ان کا اوپینین ڈفرینٹ بھی ہو جائے تو ان کو ایکسکلوڈ نہیں کیا جاتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, تو اب اسی سے ہم آخری سوال بات کر کے ختم کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت سے خارج کون ہے, یعنی اہل سنت والجماعت سے خارج کون شخص ہوتا ہے, وہ ضابطہ کیا ہے, وہ پرنسپل کیا ہے جس کی بنیاد پر, یا وہ قانون کیا ہے, وہ قاعدہ کیا ہے
کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص اہل سنت سے خارج ہو گیا. تو اس کے بارے میں بہت سی ڈسکشنز ہیں، میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اس میں خاص طور پہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی عنہ اور اس طریقے سے دیگر ائمہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، اور اس طریقے سے کلاسیکل سکالرز میں امام شاطبی رحمہ اللہ تعالی الاندلسی جو ہیں، انہوں نے اس پہ ڈسکشن کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اہل سنت کے اندر وہ لوگ شامل ہیں، ہر وہ بندہ شامل ہے جو اہل سنت کے جو اسپیشل جو عقائد ہیں، مخصوص عقائد ہیں، جو فنڈامنٹل عقائد ہیں، وہی بات کی ان کو ماننے والا ہے. رہی بات جزیات یا چھوٹے چھوٹے یا سیکنڈری قسم کے ایشوز میں اختلاف کرنے والے ہیں، ان کو ہم اہل سنت سے خارج نہیں کر سکتے، وہ اہل سنت کا پارٹ ہے، کیونکہ عقیدے کے بھی کچھ اسپیکٹس ایسے ہیں جو کہ فنڈامنٹل ہیں، جن میں اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ عقیدے کے بھی اسپیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ نہ کچھ اختلاف ہو سکتا ہے. اور اس میں مثال کے طور پہ جیسے اللہ کو دیکھنے والا مسئلہ تھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اپنی زندگی میں کہ نہیں، اب اس کے بارے میں اختلاف علماء کا موجود ہے. تو یہ سیکنڈری لیول کا اختلاف ہے، یہ فنڈامنٹل لیول کا اختلاف نہیں. ہاں فنڈامنٹل لیول کا اختلاف یہ ہوگا، آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اور قرآن مجید میں جو آیات ہیں اور احادیث میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی ایکسپلسٹلی مینشن کیا ہے کہ جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، تو وہ سب جو ہے ظاہرہ آپ کو وہ ان کو یا تو انٹرپریٹ کرنا پڑے گا یا آپ ان کو نگیٹ کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے یہ فنڈامنٹل عقائد اور نظریات ہیں. تو ان کے بارے میں جو بندہ فنڈامنٹل عقائد اور نظریات اہل سنت کے ان کو مانتا ہے وہ اہل سنت میں شامل ہے. جو ان عقائد اور نظریات کو نہیں مانتا یا اس کے بارے میں کچھ ڈیویشنز کا شکار ہے تو وہ پھر اشاعرہ ہے یا ماتریدیہ میں سے ہیں، وہ اس طرح کے لوگ ہیں، تو وہ اس ایسپیکٹ سے پھر اہل سنت میں وہ شامل نہیں ہوتے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ ایسپیکٹ سے اہل سنت میں شامل ہے. مثال کے طور پہ کیونکہ یہ ڈسکشن اشاعرہ کے بارے میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ اشاعرہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت سے سب سے زیادہ قریب ہیں، تو اس میں ہمارے بڑے بڑے ائمہ آ جاتے ہیں. کئی ایسے نام ہیں جو کہ جن کے اندر یہ اشعریت سے وہ متاثر تھے. ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں کیا کہیں، ان کو بھی ایکسکلوڈ کرتے ہیں اہل سنت میں سے. تو اس کے بارے میں صحیح اوپینین یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بنیادی ایسپیکٹس میں میجورٹی یعنی اپنے میجر ایسپیکٹ میں وہ اہل سنت کا پارٹ ہے، لیکن کچھ ایسپیکٹس میں انہوں نے اہل سنت سے اختلاف کیا ہے اور وہاں پہ وہ اہل سنت میں شامل نہیں اس ایسپیکٹ سے. تو اٹس آل اباؤٹ اہل سنت. تو اس کے لیے بعض علماء نے یہ بھی ایک اچھا یعنی بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا درست ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ اہل سنت میں سے ہیں، لیکن اہل سنت محضہ میں سے نہیں ہے. اہل سنت محضہ وہ ہیں جس کے بارے میں امام ابن تیمیہ نے فرما دیا کہ وہ ایکسپلسٹلی آل سارے جتنے بھی عقائد ہیں بنیادی ان کے بارے میں وہ وہی منہج اور عقیدہ رکھتے ہیں جو کہ ہمارے کبار صحابہ کا تھا یا اسلاف کا تھا. ٹھیک ہے، تو باقی اس میں کوئی نہ کوئی اگر ایک آدھی ڈیویشن آ جاتی ہے، ڈفرینس آ جاتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ اس ایسپیکٹ سے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 80% وہ اہل سنت میں سے ہیں یا 20% وہ نہیں ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ اہل سنت کے ایک جنرل گروپ میں ہے لیکن اہل سنت محضہ میں سے نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی مختلف ڈسکشنز بہرحال علماء میں موجود ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے میں ہم بڑے بڑے ائمہ کو شامل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ ائمہ جنہوں نے ہمارے بنیادی عقائد اور نظریات جو ہیں ان کو فالو کیا، خاص طور پہ صحابہ کے عقائد و نظریات، اسلاف کے عقائد و نظریات کو فالو کیا، یہی اہل سنت والجماعت میں ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں مختلف ایسے لوگوں کے بارے میں سبیل المؤمنین کا لفظ استعمال کیا. اور آگے ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے. شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی مسلمانوں کا رستہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ اس رستے کو چھوڑے گا وہ کیا ہوگا، وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا، وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ بندہ، وہ شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد بھی کہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو گئی، اس کے لیے ہدایت کو واضح کر دیا گیا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے مسلمانوں کے علاوہ کسی رستے کو اختیار کیا. مسلمانوں کے رستہ کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے رستے کو اس کے علاوہ کوئی رستہ اختیار کیا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت میں یہ بیان کی کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کتنا ہی وہ برا ٹھکانہ ہے. تو یہ ہے اہل سنت والجماعت کی ڈیفینیشن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت میں شامل کریں. تو انشاءاللہ العزیز نوٹس کو آپ ضرور ڈسکس کیجیے گا، اس میں مزید تفصیل بھی موجود ہے، مزید ریفرنسز بھی موجود ہیں انشاءاللہ. تو ملتے ہیں اگلے سیشن میں، اگلی کلاس میں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.